بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 16۔ اسے بتاتے جانے لگا، 2 قدم اٹھاتے رکا اور پلٹا، اور ہاں تم جو بھی فیصلہ لوگے مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، میں تمہارے لیے سب سے لڑنے کو تیار ہوں میرے بھائی۔ زین نے اس کی طرف خوشگوار مسکراہٹ اچھالتے کہا، تھینکس یار۔ بدلے میں وہ بھی مسکرا دیا، اوکے اپنا خیال رکھنا، تو بھی۔ زین فوراً سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے بیٹھے زاویہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کتنے ہی دن وہ پریشان رہا تھا، اس کی الجھن اب کم ہو گئی تھی۔ اپنے اندر اٹھتے سوالوں کے جوابات اسے مل گئے تھے۔ اس نے سر اٹھاتے گہرے کالے آسمان کو دیکھا، جو اس کی کالی آنکھوں میں مزید سیاہی بڑھا گیا۔ رات کے وقت صاحب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ریاض صاحب واپس آ چکے تھے، اسی لیے صاحب اب تک جاگ رہے تھے۔ کمل بیگم، ریاض صاحب اور زارون تینوں مسلسل خوشگوار ماحول میں زیر گفتگو تھے۔ میرال خاموشی سے ایک طرف پاؤں اوپر کیے ان سب سے لاپرواہ بنی بیٹھی، چہرے پر بیزاری سجائے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب کو چائے پیش کی گئی۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں رات کے 12 بجتے دیکھ میرال اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ اسے جاتے دیکھ زارون نے پوچھا۔ کمل بیگم فوراً ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اپنے کمرے میں مجھے نیند آ رہی ہے، رخائی سے کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ کمل بیگم زارون کے کہنے کا مطلب سمجھتے اسے پکارتے رک گئی۔ میرال بیٹا، تمہارے ماموں جان آئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ان کے پاس، کچھ نہیں ہوتا۔ کمل بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں، مگر مجال ہے جو اس ضدی لڑکی پر ذرا سا اثر ہوا ہو۔ یقیناً میرے جانے سے ماموں جان کو اعتراض نہیں ہوگا، تھک گئے ہوں گے، انہیں بھی آرام کرنا ہوگا، اور ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ کیوں ماموں جان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ انتہا درجہ کی معصومیت سے انہیں کہتے کمل بیگم کی طرف دیکھتے آنکھیں جھپکائیں۔ ہاں ہاں بالکل بیٹا، جاؤ آرام کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم صبح گپ شپ کر لیں گے۔ ریاض صاحب نرمی سے گویا ہوئے۔ شکریہ ماموں جان، شب بخیر۔ چہرے پہ زبردستی کی مسکان پھیلاتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اوپر جاتا دیکھ دوسری جانب زارون فوراً اٹھتا کچھ کہے بنا اس کے پیچھے اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمل بیگم کی نظروں نے دور تک ان کا تعاقب کیا۔ ریاض صاحب آرام کا کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ کمل بیگم وہیں بیٹھی رہیں۔ میرال، وہ جو اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تھی، عقب سے آتی اس کی آواز پہ پلٹی۔ جی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ رکا۔ جی جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ میرال دروازے سے ہاتھ ہٹاتی سائڈ پر ہوتے 2 قدم پیچھے ہوتے فاصلہ قائم کرتے کھڑی ہوئی۔ زارون اس کی ساری کارروائی اچھے سے ملاحظہ فرماتے دونوں ہاتھ پیچھے باندھتے گویا ہوا۔ ویسے مجھے کہنا نہیں چاہیے، یہ ماں بیٹی کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن میں پھر بھی تم سے کہوں گا، کیونکہ تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے۔ باقی رہا تمہارا، اب تم مانو یا نہ مانو۔ شروع میں اسے لمبی تمہید باندھتے دیکھ اور اس کی بات کا موضوع سمجھتے میرال نے منہ پھیرتے پہلو بدلا، جیسے بات کچھ خاص پسند نہ آئی ہو۔ دیکھو میرال، میں نہیں جانتا تمہارے اور پھپھو جان کے درمیان کیا ہوا ہے، آج میں نے نوٹ کیا ہے، کل کو دوسرے لوگ بھی نوٹ کریں گے، اس سے بہتر ہے بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیا جائے۔ زارون دھیمے لہجے میں اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ آپ سے امی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی بات سن وہ دو بدو بولی۔ زارون اس کی بات پہ ایک سر سانس لیتا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ نہیں میرال، وہ بھلا مجھ سے کیا کہیں گی؟ میری اپنی بھی 2 آنکھیں ہیں جو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کا لہجہ ایسا انداز لیے تھا کہ میرال کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا بھائی۔ شرم سے سر جھک گیا۔ زارون اس کی عقل پر دنگ رہ گیا، جو بات کو اور ہی رنگ دے رہی تھی۔ خیر تمہارا جو بھی مطلب تھا، وہ تمہاری امی ہیں، غلطی بڑے کی ہو یا چھوٹے کی، ہمیشہ چھوٹا جھکتا اچھا لگتا ہے، نہ کہ بڑا، اور معافی مانگنے سے کسی کی شان میں فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے، صرف اپنی سوچ کی بات ہے۔ وہ خاموشی اختیار کیے اس سے سن رہی تھی۔
جیسے بڑا بھائی چھوٹی بہن کو سمجھا رہا ہو کہ یہ میری بات ضرور مان جائے گی۔ انسانوں کی معافی انسان ہی دیتا ہے، اللہ نہیں، جو بندے کے جانے کے بعد خدا سے مانگ لی جائے گی۔ ان سے تمہاری جو بھی ناراضگی، غلط فہمی یا لڑائی جھگڑا ہے، اسے سلجھاؤ، حل کرو۔ بات کرنے سے ہی حل تلاش ہوتے ہیں۔ تمہیں سمجھانا میرا فرض تھا، اب آگے تمہاری مرضی۔ میرال خاموش سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کو ندامت کے زیر اثر چھوڑتا وہ اپنے کمرے کی راہ لیتا، دروازہ کھولتے اندر غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میرال گمسم سست روی سے چلتی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ صبح صبح نکلتے سورج کی نیم روشنی ہلکی پھلکی چلتی ٹھنڈی ہوا کے سنگ ہر سو بکھرتی اس کی ذات کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایسے میں فجر کی نماز ادا کرتے ہی میرال اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دوسری منزل کی گرل سے نیچے جھانک کر دیکھا، ابھی تک کوئی نہیں اٹھا تھا، لیکن ہر فرد کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میرال پیچھے کو مڑتی سامنے اوپر کی سیڑھیاں چڑھتے چھت پر آ گئی۔ صبح کی یک ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ میرال ٹھٹھر کر رہ گئی۔ اس کے پاس خود کو ڈھانپنے کے لیے سوائے دوپٹے کے کچھ نہیں تھا، جو اس نے اپنے گرد نماز پڑھتے وقت حجاب کی صورت میں لپیٹا ہوا تھا۔ میرال دونوں بازوؤں کا حصار بناتے آگے بڑھی۔ سورج اس کے چہرے کے بالکل مخالف جانب چڑھتے رات کی تاریکی کو دن کے اجالے سے منور کرتا اپنی آب و تاب سے چمک دمک رہا تھا۔ اس کے دوپٹے سے لپٹا چہرہ سورج کی دھیمی آنچ دیتی روشنی کی حدت سے تمتما اٹھا۔ چہرہ خوبصورت مگر مرجھائے بہار کے موسم کے پھول کی مانند پڑ رہا تھا۔ اوپر سے انتہا درجے کی سنجیدگی اس کے چہرے کا احاطہ کیے تھی۔ وہ اس میں کہیں کھو سی گئی۔ یک ٹک سامنے دیکھتے لبوں میں لرزش در آئی۔ اللہ! دھیمے سے پکارا، میرے اللہ! نہ جانے کس احساس کے تحت وہ بے اختیار بول رہی تھی۔ کیا اللہ میری سنتا ہے؟ دھیما دھیما بولتے خود سے ہم کلام ہوئی۔ آج سے پہلے کبھی میری کوئی سنی ہے دعا؟ پھر بھلا میں کیسے سوچ سکتی ہوں کہ اللہ میری سنے گا؟ وہ اور اس کا مردہ ضمیر ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ایک کچھ کہتا تو دوسرا اسے غلط ثابت کرنے کو ہزار دلائل اور ثبوت ڈھونڈ نکالتا۔ اس کے اندر ایک الگ ہی جنگ عظیم چھڑی ہوئی تھی۔ وہ نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتی تھی، فرق صرف اتنا تھا، فرض سمجھ کر۔ یقین کا دامن اب بھی نہ تھاما تھا اس نے۔ اپنی پیشانی دن میں 5 مرتبہ زمین پر اس ذات کے سامنے سجدہ ریز کرتی، جس سے ہر پل ہر لمحے شکووں شکایت کی ایک لمبی فہرست کی گردانتی وہ تھکتی نہ تھی۔ سکون کرتے اسے کہاں سکون نصیب ہوتا زندگی میں؟ بے دلی سے کیے سجدوں سے سکون بھلا کسے حاصل ہوا؟ سکون تو مانگنے سے ملتا ہے، جس سے ہدایت، جس نے سچے دل سے اس کی چاہ کی، اس کی طلب کی، اسی کو ملی۔ وہ تو نماز کے بعد بغیر دعا مانگے ہی جائے نماز لپیٹ کر اٹھ جایا کرتی تھی، اب بھی دعا مانگے بغیر اوپر چلی آئی۔ چند پل ایسے ہی گزر گئے جب اچانک اسے اپنے عقب سے کمل بیگم کی آواز آئی۔ وہ ایک دم چونکتے پیچھے کو پلٹی۔ میرال تھوڑی حیرت میں گھری انہیں دیکھنے لگی۔ کیا دعا، خواہش، آرزو، امید اتنی جلدی پوری ہو جاتی ہے؟ وہ ابھی بھی اپنے خیالوں میں کمل بیگم کو ہی یاد کر رہی تھی کہ وہ سامنے آ بھی گئیں۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اسے خود کو ایسے دیکھتے پوچھ لیا۔ میرال فوری سے نفی میں سر ہلاتی سیدھی ہوتی تذبذب کا شکار ہوئی۔ انسان کو سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جان لو کہ اللہ کے ہی ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کمل بیگم چلتے اس کے پہلو میں آتی، اس سے بے سکونی بے چینی کا شکار ہوتے دیکھ اس سے گویا ہوئیں۔ میرال نے انہیں حیرانگی سے دیکھا، وہ کیسے اس کے دل کا حال جان لیتی تھیں۔ کس پل وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ واقعہ میں بے سکونی میں ہوتے سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ تم بھی سکون میں نہیں ہو، ہے نا؟ ان کی بات پہ وہ بے اختیار محض سر اسبات میں ہلا گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے درمیان خاموشی در آئی۔ اماں، مجھے اپنی زندگی میں سکون نصیب کیوں نہیں ہے؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر دھیما پن سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز بمشکل کمل بیگم سن پا رہی تھیں۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اور نہ ہی سوچا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ وہ اداسی سے کہتے
سامنے آسمان کو دیکھنے لگی۔ کیوں سب سے الگ اجنبی ہیں راہیں میری زندگی کی، پھر کیوں چپ ہے یہ آسمان؟ وہ آسمان کا نام لیتے چھپے لفظوں میں پھر سے خدا سے شکوہ کر گئی۔ یہ آسمان اگر سب کا ہے تو اس کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہاں سے اس کے لیے کوئی امداد کیوں نہ نازل ہوتی؟ کیوں ٹوٹی ہیں کچھ لکیریں میں ہاتھوں سے؟ کیوں اماں کیوں؟ تڑپ کے کہتے اس کی سسکی ابھری۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کھولے ان کو دیکھتے بو رہی تھی۔ اس کی آواز میں نمی سی گھلنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں باپ کا پیار و شفقت نہ دیکھی، اس رشتے سے وہ محروم رہی۔ اسے زندگی کے آغاز میں ہی دکھ درد مل گئے۔ ایسا کچھ بھی تو نہ تھا کہ جو اسے زندگی میں پورا ملا ہو۔ اسے سب ٹوٹا پھوٹا بکھرا بکھرا ادھورا ہی ملا تھا۔ میں وقت کی ہار سے نہیں ہاری اماں، میں تو جیت کر بھی لمحوں سے کبھی نہیں جیتی۔ ہچکیاں لیتے اٹک اٹک کر کہتے وہ بے حد معصوم لگی۔ وہ ان کے سامنے اپنے خیالات آشکار کر رہی تھی۔ اتنے دنوں کا غبار دل میں بھرا ہوا تھا جو ماں کو پاتے ہی اس کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی چھلک گیا۔ کچھ بھی ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میرے علاوہ اس دنیا میں ہر کوئی خوش ہے، میں کیوں نہیں ہوں؟ ان کی طرح میں بھی اللہ سے مانگتی ہوں نا، پھر وہ کیوں نہیں سنتا میری؟ مجھے اس دردناک زندگی سے باہر کیوں نہیں نکالتا وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ بے بسی اور شدت سے رونے کے باعث اس کی آواز بھاری ہوتی لرزنے لگی۔ اسے بلک بلک کر روتے دیکھ کنول بیگم بھی افسردہ ہو گئی، مگر اب وہ اس کے سامنے روک کر اسے کمزور عورت ہرگز نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ ہمت اکٹھی کرتی اس سے گویا ہوئی، بیٹے خوشیاں تو اپنی تقدیر میں لکھی ہونی چاہیے نا۔ تصویر میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے دوسرے کو۔ ان کے لفظ تھے یا مرہم جو اس کے جلتے زخموں پر لگتے ہی راحت بخش گئے۔ ان کے لہجے کی نرمی گرماہٹ، لفظوں کی میٹھی چاشنی جو ہر بار کی طرح اب بھی اس کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ اپنا رونا بند کرتے ان کی بات پر غور کرنے لگی۔ اس کے کھلے بال بے ترتیب اس کے شانوں کے گرد بکھرے پڑے تھے، چہرہ رونے سے گلابی ہو رہا تھا، خوبصورت آنکھوں میں نمی اترتی کناروں پر آ ٹھہری ہوئی تھی، جنہیں نہ تو جھلکنے دے رہی تھی اور نہ ہی اندر دھکیل رہی تھی۔ سفید رنگ کی فراک پہنے اس سب کے باوجود وہ چنبیلی کے پھول کی طرح دلکش حسین لگ رہی تھی۔ اس ذات نے تمہارے لیے بھی کچھ رکھا ہوگا، کچھ خاص، سب سے منفرد، شاید اسی لیے ابھی دیر ہے اس کے ملنے میں۔ تمہارا نصیب بھی بدلے گا، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، جیسے خوشی نہیں رہتی ویسے ہی غم بھی نہیں رہیں گے۔ میرال مڑتی گرل کے ساتھ پشت لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کنول بیگم بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ملے گا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، اس ذات پر سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، وہ نرم لب و لہجے میں پورے اعتماد کے سائے سے سمجھا رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے میرال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ٹھنڈے سے بچنے کو اپنی ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے اس پہ چہرہ رکھ لیا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی ہے اور یہ بھی جانتی ہوں کہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتی۔ ان کے اس انکشاف پہ اسے کرنٹ لگا۔ اس نے چہرہ موڑ کر انہیں شرمندہ نگاہوں سے دیکھا۔ کنول بیگم کا چہرہ مکمل طور پہ بے تاثر تھا۔ وہ اسے کوئی بھی تاثر دیکھ کر شرمندہ یا شرمسار محسوس نہیں کروانا چاہتی تھیں۔ جو پہلے ہی خود احساس ذلت کا شکار ہو رہا ہو، اسے مزید اپنے کسی بھی رویے سے اس گھڑے میں مت دھکیلیں۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے وہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ بے حد یقین سے کہہ رہی تھیں۔ میرال بس ان کی آنکھوں میں یکٹک دیکھتی ان کے اندر کا اصل روپ، اصل انشان تلاشنے لگیں جو شک کی دیوار کے پیچھے کہیں چھپ سا گیا تھا۔ صرف جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں جی بھر کر رو لو، سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ ہاں اگرچہ وہ واقعی دعائیں نہیں مانگتی تھی لیکن اپنے درد سے بھرے چور چور ہوئے دل کو اللہ کے سامنے کھولتے زبان پہ کفر لگائے سجدہ ریز ہوتی، بے تحاشا بے شمار رو دیتی تھی، آنسوؤں کا سیلاب بہاتے بغیر ایک لفظ منہ سے نکالے۔ کئی لمحے ایسے ہی اس کے در پہ پڑی سسکتے گزار دیا کرتی جب انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پائے، شکایت کرنا چاہتا ہو کہ اس کے بندوں نے کیا کیا ستم کیے، یا جو زخم لوگوں کو ہمارے اندر کا چھپا نظر نہ آتا ہو
اور ہم چاہیں کہ وہ ذات ہمارے بن کہے ہی سمجھ جائے تو انسان سجدے میں گرتا، آنکھیں بند کرتا، سسک اٹھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا میرے بن کہے ہی سمجھ لے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ میرال کی آنکھوں میں آج ان کے لیے سختی، غصہ، نفرت ہرگز نہیں جھلک رہا تھا۔ قمر بیگم کی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت پہلے جیسا نرم محبت بھرا پیغام موصول ہوا جو ان کو چند پل کی خوشی دے گیا۔ وہ غیر محسوس سا مسکرا دی۔ میرال نے فوراً سے پیشتر رخ موڑ لیا۔ میرال بیٹے، زندگی میں کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا، حتیٰ کہ ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس چھوڑنی پڑتی ہے ہمیں۔ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ بن مانگے، بن ہاتھ، اس کے سامنے پھیلائی زندگی کا سکون، سکھ، چین، خوشیاں سب مل جائے گا۔ اس نے ہمیں دعا مانگنا کیوں سکھایا؟ اگر ایسے ہی سب مل جانا تھا، کبھی سوچا ہے تم نے؟ میرال ان کی باتوں کو غور سے سنتے سامنے دکھتی رہی۔ قمر بیگم اپنی ایک ایک بات سوچ سوچ کر بو رہی تھیں۔ یہ لمحہ نازک تھا ان کے اور ان کی بیٹی دونوں کے لیے۔ میرال جس عمر سے گزر رہی تھی، اکثر بچے بچیاں بہکتے، الٹی سیدھی ایسی باتیں سوچتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہر بات، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھیں۔ اللہ رب العزت کا کسی کا مانگنا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑگڑانا بہت پسند ہوتا ہے بیٹے۔ اگر وہ تمہارے پہلی بار میں مانگنے پہ دے دیا کرے، پھر تو تم دوبارہ اس کے در پہ جاؤ گی ہی نہیں۔ ہاں، تب جاؤ گی جب پھر سے تمہیں کچھ چاہیے ہوگا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا؟ ہم انسانوں کو دیکھ لو، جو کوئی مطلب سے ملتا ہے، ہم ایک دو دفعہ دیکھتے ہیں پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے رویے کوئی ہمارے ساتھ روان رکھے، ہم برداشت کریں گے؟ بولو نہیں نا؟ میرال نفی میں سر ہلاتی لب بھیج گئی۔ بہت خاص بندے ہوتے ہیں وہ، جن کا رونا دھونا، سسکنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے ضد کرنا خدا کو بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے ساتھ ایسی ادائیں کریں، اس سے لاڈ پیار سے اپنی بات منوائیں۔ کیا تم اپنے اس خدا کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی میرال؟ دھیمے لہجے میں کہتے قمر بیگم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ٹھنڈ کے باعث اس کی تیکھی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے شدہ ہے تمہارے لیے، دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات صرف کن کی ہے جو اب تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ قمر بیگم کو میرال کی آنکھوں میں انجانا سا خوف محسوس ہوا، کچھ غلط ہونے کا، جسے وہ نظر انداز کر گئیں۔ اوپر سے میرال کو آج کل ڈراؤنے پر اسرار خواب آ رہے تھے۔ وہ الرحمن ہے، یہ ڈر ور دل سے ختم کر دو کہ وہ تمہاری نہیں سنے گا۔ وہ ذات تمہاری مسلسل کی جانے والی صدائیں، دعائیں، آرزوئیں تب تک سنے گا جب تک تمہیں ان پر صبر نہ آ جائے، اور تب قبول کرے گا جب سب بہتر ہو کر بہترین دینے کا وقت آئے گا۔ سورج چڑھتا اندھیرے کو دھیرے دھیرے روشنی سے منور کرتے ہر چیز روشن کرنے لگا تھا، سب واضح طور پر ظاہر ہونے لگا تھا۔ آسمان پر پرندے چہچہاتے اس پاک ذات کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول تھے، جس کا ذکر یہاں بیٹھے دو دلوں میں ہوتا سکون بخش رہا تھا۔ میرال سر دیوار سے لگاتے اوپر آسمان میں اڑتے آزاد پرندوں کو دیکھنے لگی، جو بہت حسین خوبصورت مناظر پیش کر رہے تھے۔ قمر بیگم نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب اوپر دیکھتے دیوار سے سر ٹکاتے اپنی زندگی کے پرانے اذیت ناک طویل عرصہ کے سہتے ظلم و ستم سفاکیت کو سوچتے لہجے میں درد لیے گویا ہوئیں۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے یا میرے حالات سے ناواقف نہیں ہے میرال، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس تکلیف سے گزر رہا، کیا درد محسوس کر رہا، کون سا دکھ اس کے بندے نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ میرے بچے، اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کے ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو، وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان تمام دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہیں۔ وہ تو تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے کہ تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ قمر بیگم کی آنکھوں میں اپنی زندگی کی کہانی کسی فلم کی طرح گھوم رہی تھی، مگر مخاطب وہ میرال سے تھیں، اسے سمجھا رہی تھیں۔
بس جب تمہارا دل گھبرانے لگے، تمہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ سکون میسر نہ آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا اور اسے یقین و اعتماد کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا، یہاں تک کہ شک و شبہات کی گنجائش نہ ہو۔ چاہیے کچھ نہ کہنا، لیکن اسے سب ہے پتہ، وہ سب سمجھ جائے گا، تمہارے درد کو، تمہاری تکلیف، اذیت، تڑپ کو، تمہارے اندر کی تنہائیوں، ویرانیوں کو، تمہاری ضرورتوں کو۔ ان کی ہر بات وجہ سے سنتے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، دل ہی دل میں وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کس کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔